شتر مرغ کا خیال آتے ہی افریقی ممالک کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن یہ فارم کسی افریقی ملک میں نہیں بلکہ کراچی میں ناردرن بائی پاس کے قریب ہے، جہاں دنیا بھر کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اسے صنعت کی شکل دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ راجہ طاہر لطیف کی گزشتہ 10 سالوں سے کی جانے والی اس انفرادی محنت کا مقصد شتر مرغ کی نسل بڑھا کر جہاں لوگوں کو اس کے گوشت کے استعمال کی طرف لانا ہے، وہاں دنیا بھر میں شتر مرغ کے گوشت کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر اسے برآمد کر کے پاکستان میں غیر ملکی زر مبادلہ لانے کا ایک اچھا ذریعہ بھی بنانا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شتر مرغ کے گوشت میں کولیسٹرول اور فیٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ اس پرندے کو ویکسینیشن کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں دوائیوں کا استعمال بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اس کی افزائش گوشت کے لیے استعمال ہونے والے دیگر جانوروں سے کئی گنا زیادہ ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر اسے صدی کا گوشت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ فوڈ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس وقت ایک ایسا سورس ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ بہت چیپ پڑے گا آنے والے وقت میں، بلکہ جو اس کا میٹ ہے وہ ہمارے لیے صحت کے حساب سے، ہیلتھ کے حساب سے بہت بینیفیشل ہے، اس لیے اس کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک سلوگن ہے کہ اونلی آسٹرچ کین فیڈ دا ورلڈ۔ آنے والے وقت میں آسٹرچ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ دنیا کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آسٹرچ کا جو ویٹ ہے ودن 10 منتھ کوئی 100 kg سے زیادہ ہو جاتا ہے لائیو ویٹ، اور 2 سال کے بعد یہ انڈے دینا شروع کرتا ہے، اور ایک آسٹرچ جو ہے ایک سیزن میں یا ایک سال میں 70 سے لے کر 100 ایگز دیتا ہے، اور اس میں سے اگر آپ ورسٹ کم ورسٹ کیس میں 50% بھی چکس پروڈیوس کر لیں تو ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو اتنے زیادہ بچے دے رہی ہو اور اتنا زیادہ گوشت پیدا ہو رہا۔ طاہر پاکستان میں شتر مرغ کی افزائش نسل کے لیے یہ پرندے اس وقت آسٹریلیا سے درآمد کر رہے ہیں۔ صرف کراچی میں ان کے پاس فارمنگ کے لیے 700 کے قریب شتر مرغ ہیں اور ملک بھر میں اس کی کل تعداد 3000 ہے۔ طاہر کہتے ہیں کہ ان کا ہدف اگلے سال تک اس کی نسل کو 10,000 تک بڑھانا ہے، جس کے بعد یہاں ایک اچھی صنعت کے لیے بنیاد بن جائے گی اور پھر انہیں مزید شتر مرغ درآمد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شتر مرغ کے گوشت کے علاوہ اس کا چمڑا، پر اور اس سے بننے والا تیل بھی اپنی افادیت رکھتے ہیں۔ طاہر کے بقول گوشت کے علاوہ چمڑے کی صنعت کے لیے بھی درآمدات کی مد میں یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا اور اس سے ملک میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ گزشتہ 3 سالوں میں 100 سے زیادہ ملکوں میں یہ فارمنگ شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا فیوریبل ملک ہے۔ یہاں پہ آب و ہوا بہت اچھی ہے، اس کی جو ہے فیڈ کاسٹ یہاں پہ بہت کم ہے، یہاں پہ لیبر کاسٹ کم ہے۔ اس کا جو سب سے مین فیڈ ہے وہ لوسن ایک چارہ ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ایک عام چارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جو کہ ہم گائے، بھینس، بکری کو ڈالتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے اور یہاں لوگوں بالخصوص خواتین کے لیے گھروں میں لائف سٹاک کو ہینڈل کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے میں طاہر کہتے ہیں کہ جہاں غربت ہے وہاں مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے ان پرندوں کو دے دیا جائے تو اس سے دیہی علاقوں کی خواتین کو کاروبار کے بہتر مواقع مل سکتے ہیں۔ یہ برڈ ہے، یہ بھی لائیو اسٹاک ہے، اس کی فارمنگ کی جائے، اس پہ لوننگ جو ہے اپروو کی جائے، بینکس اس پہ کمرشلی لونز دیں تاکہ لوگ اس میں آئیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ریسرچ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے۔ اب جو ہے ہم اپنے طور پہ جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کافی حد تک کر لیا۔ اب آگے چل کے گورنمنٹ سے اگر کولیبریشنز ہوتا ہے، ایون ہمارے پاس باہر سے زیادہ سپورٹ ہے، ہمیں پاکستان سے زیادہ سپورٹ فارن کی ہے، اس میں چاہے وہ بزنس اینگل سے ہو، چاہے انویسٹمنٹ کے اینگل سے ہو یا ریسرچ کے اینگل سے ہو، وہ لوگ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایون جہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں آسٹریلیا، وہ لوگ ہمیں پورا ٹیکنیکلی گائیڈ کرتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں۔ طاہر کہتے ہیں کہ اگر حکومت شتر مرغ کی فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرے تو نہ صرف آنے والے وقتوں میں شتر مرغ کا گوشت گلی محلوں کے قصاب خانوں میں مناسب قیمت پر فروخت ہوتا نظر آئے گا، بلکہ پاکستان اکیلے ہی پوری دنیا کو گوشت فراہم کرنے کی صلاحیت حاصل کر کے اس مد میں بھاری زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔